أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم بزرگوں اور دوستو، سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ذیل میں عبادت کے تعلق سے کچھ باتیں پچھلی نشستوں میں عرض کی گئی تھی، اور خلاصہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ پوری زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دینے کا نام عبادت ہے۔ تو جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رہنی چاہیے کہ واقعی ہمارا ہر کام، واقعی ہمارا ہر عمل، واقعی ہمارا ہر مشغلہ عبادت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ہر عمل صبح سے شام تک روزمرہ کے اعمال کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارا ہے، تو واقعی ہم اپنے اس قول میں، اپنے اس اقرار اور اعتراف میں سچے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کے خلاف ورزی کی اور اللہ کی حکم عدولی کی، قرآن و حدیث کے علاوہ، قرآن و سنت کے علاوہ اپنی زندگی کو گزارا، اور روزمرہ کے اعمال کو ہم نے قرآن و سنت کے ترازو میں تولنے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے من گھڑت طور و طریقوں کے مطابق اگر ہم نے وہ کام کیا، تو وہ اللہ کے یہاں اور شریعت کی زبان میں، شریعت کے میزان اور ترازو میں ہمارا وہ عمل عبادت نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا گیا تھا کہ کسی بھی کام کے عبادت ہونے کے لیے 3 چیزوں کا اس میں دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ عبادت جس کو ہم عبادت سمجھ کر رہے ہیں، جس کام کو ہم، جس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں، واقعی یہ عمل شریعت کی نگاہ میں بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے۔ جب یہ طے ہو جائے کہ قرآن نے اس کو عبادت کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس عبادت کی کتنی مقدار ہے اور اس عبادت کی ادائیگی کی کیا کیفیت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عبادت کب انجام دی جائے گی۔ یہ 3 چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جو بغیر علم کے ناممکن ہے۔ صبح سے شام تک ہم کتنے کام کرتے ہیں، کتنی باتیں بولتے ہیں، کتنے قدم اٹھاتے ہیں، جی ان سب کو ان 3 چیزوں کے پہلو میں اور دائرے میں رکھنا بڑا مشکل ہے کہ میں نے جو بولا ہے کتنا بولنا تھا، زیادہ تو نہیں بول دیا، کم تو نہیں بول گیا، اور کب بولنا تھا، کہیں میں نے خلاف موقع تو نہیں بول دیا، بغیر ضرورت تو نہیں بول دیا، کیسے بولنا تھا، میں نے کہیں کوئی غلط طریقہ اپنی زبان کے اندر، اپنے بول کے اندر کوئی غلط لب و لہجہ تو اختیار نہیں کر لیا۔ یہ 3 چیزیں ہر عمل میں دیکھنا، یہ ہر اس بندے کے لیے جو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے، واقعی اللہ کو معبود مانتا ہے، وہ صرف زبان سے کہتا نہیں بلکہ اس کو قلبی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اس پر اطمینان حاصل ہے، اور اطمینان کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی یہی بتلاتے ہیں کہ واقعی یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کو معبود برحق سمجھتا ہے، اور ایاک نعبد یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، واقعی یہ بندہ اپنے قول میں، اپنے کہنے میں سچا ہے۔
اور اگر ہم نے کسی عمل کے اندر اللہ کی عبادت سے روگردانی کی، اللہ کے کسی حکم کی مخالفت کر لی، اور ہم پھر یہ کہیں ایاک نعبد، تو ہم اپنی اس بات کے اندر، اپنے اس قول کے اندر، اپنے اس اقرار اور اعتراف کے اندر جھوٹے ہیں۔ نمازوں کے اندر ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ عبادت تو وہ اللہ کی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود جب کسی مشکل میں انسان پڑتا ہے، کسی پریشانی میں الجھتا ہے، تو دوسروں سے مشکل کشائی کرا رہا ہے، دوسروں کو حاجت روا سمجھ رہا ہے، تو گویا اپنے اس کہنے میں جھوٹا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ نمبر ایک تو اس بات کا علم حاصل کیا جائے کہ کون سا کام عبادت ہے، اور پھر جب یہ طے ہو جائے کہ یہ عبادت ہے تو پھر اس عبادت کو 3 مرحلوں سے گزارنا ضروری ہے۔ کم، کتنی، کیف، کیسے، طریقہ کیا ہوگا، ادائیگی کا طریقہ کیسا ہوگا، طور و طریقہ کیا اپنایا جائے گا، انداز کیا ہوگا، اور عین کب اس کو انجام دینا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مطلق طور پر جگہ جگہ پر یہ بات واضح کی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کو زیبا دیتی ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی اور کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، لکھ دیا، اور اس بات کو فائنل کر دیا کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت جب بھی کسی کی ہوگی تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ عبادت جب بھی کرو گے، عبادت کا نام جب بھی کسی عمل کو دو گے، عبادت کے انداز میں جب بھی جس عمل کو انجام دو گے، تو وہ عبادت اگر کسی کی ہو سکتی ہے، کوئی اس قابل ہے، کوئی ہستی ایسی ہے، تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ بات طے کر دی ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، یہ کہ عبادت نہیں کرو گے تم کسی کی بھی الا اياه سوائے اس کے۔ عبادت ہمیشہ اللہ کی ہوگی، عبادت ہمیشہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہوگی۔ اور دوسرے مقامات پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، عبادت پر اور توحید پر سب سے زیادہ زور قرآن کریم کے اندر بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، آپ کی احادیث شریفہ کے اندر سب سے زیادہ زور عبادت الہیہ اور توحید خداوندی پر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، تو آپ نے پوچھا یا معاذ ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ یہ بتاؤ کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق بنتا ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات جو عام طور پر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ کے نبی آپ اور آپ کا خدا ہمارا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا حق ہے۔ یہ بڑی پیاری بات حضرات صحابہ کی تھی، حالانکہ وہ اپنے زمانے کے عقل مند، ہوشیار، کامل ایمان والے، کامل علم والے، سب چیزیں ہوتے ہوئے تواضع کا یہ حال تھا، تواضع کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی بات پوچھی جاتی فوراً اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی ہر طرح کے شرک ذاتی اور شرک صفاتی سے پاک، صاف، خالص۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، خالص اللہ کو عبادت چاہیے، خالص عبادت اللہ کی کرنی ہوگی، یہ بندوں پر اللہ کا بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ پھر آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ یہ بھی جانتے ہو کہ جب بندوں نے اپنا حق ادا کر دیا جو اللہ کا ان پر بنتا تھا، تو پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، ہے اللہ کے نبی ہمیں کیا معلوم، اللہ اور اس کے رسول آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ پر پھر بندوں کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے، اللہ ایسے بندے کو جہنم سے آزاد کر دے اپنے عذاب سے، اور اپنی طرف سے اس کے قہر سے، اپنے غضب سے اس بندے کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ اللہ پر پھر بندے کا حق بنتا ہے، پہلے بندہ اپنا حق ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ایسی عبادت اللہ کو پسند ہے، اور یہی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور کامل عبادت کیا ہے؟ کامل عبادت یہ ہے کہ ہم ہر عمل کے اندر یہ دیکھیں، جیسا کہ ایک مشہور حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل بڑی مشہور
حدیث ہے کتابوں کے اندر، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اسی بھیڑ میں آ کر آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئے اور آپ سے بہت سارے سوالات کیے۔ آپ نے آخر میں فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے، دین کا مذاکرہ کرنے آئے تھے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں، مل احسان، احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اللہ کی کامل اکمل اور حق عبادت کیا ہے؟ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو، اللہ کے لیے کوئی بھی کام کر رہے تو ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ آدمی یہ تصور کر لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا تصور اور اتنا بڑا کارنامہ کوئی انجام دے لے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ خیال ضرور رکھو جب بھی کوئی کام انجام دو کہ چلو میں نہیں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص کی اعلیٰ کوالٹی ہے، اور ہر عبادت کا حق یہی ہے کہ ہم کوئی بھی دنیا کا کام کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام انجام دے تو یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حق کا عبادت ہے اور یہ اکمل عبادت ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی بھی شروع میں کہا گیا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کے ایک ایک شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا لانا اور اس کے مطابق اس کام کو انجام دینا، یہ عبادت ہے۔ ہم صرف نماز روزے کو اور دین کے چند کاموں کو، اسلام کے چند کاموں کو بس دین سمجھتے ہیں، اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر عبادت کا لفظ بے شمار کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم جب باہر جاتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور بہت سے مرحلے ہمیں پیش آتے ہیں، دکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، ہم بزنس اور کاروبار کو، کمانے کھانے کو، اس کو ہم ایک دنیاوی کام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی ایک فرض ہے دیگر فرضوں کی طرح، نماز روزے کی طرح حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، ادھر سے ادھر بھاگنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، کاروبار کرنا، مزدوری کرنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، فریضہ بتلایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ مسلم ہے جو ابھی کہی گئی، اور وہ ہر موقع پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فریضہ تو ہے، لیکن وہی کم، کیف، عین، کتنا اور کیسے اور کب۔ اگر ہم نے کاروبار اور اپنے بیوی بچوں کے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی کام انجام دیا، کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی بزنس کیا، وہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، وہ شریعت مطہرہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور جائز اصولوں پر ہونا چاہیے، تو وہ کام عبادت ہے۔ وہ ہمارا دکان پر بیٹھنا، صبح سے شام تک تجارت کرنا، وہ بھی عبادت بن سکتا ہے، لیکن کب؟ جب کہ ہم اس کو عبادت کے زاویے سے انجام دیں، اور عبادت کا زاویہ طور و طریقہ یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے وہ مال حاصل کریں، حلال طریقے سے تجارت کریں، حلال اصولوں کے مطابق مال کمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، کہ جس شخص نے کوئی کپڑا 10 درہم کا خریدا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے 10 روپے کا، 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدا پہننے کے لیے، اپنے بدن پر ڈالنے کے لیے، سطر چھپانے کے لیے، اور ان 10 درہموں میں سے 1 درہم حرام کا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ 1 درہم، 1 روپیہ اگر حرام کا اس کے اندر شامل ہو گیا تو اس کا بھگتان دنیا میں یہ ہے کہ ہم عبادتیں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں،
جی لمبے لمبے نوافل پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اور دیگر اوراد و وظائف جو زندگی کے اندر انسان کی پیش آتے ہیں اور ان کو انسان اعمال صالحہ سمجھ کر کرتا ہے اور واقعی وہ اعمال صالحہ ہیں، تو اس جرم میں کہ وہ 10 درہم کا کپڑا ایسا ہے کہ 1 درہم اس کے اندر حرام طریقے سے آ گیا ہے، تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا لا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کریں گے اور نہ کوئی نفل قبول کریں گے۔ 1 درہم کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے زمزم کا پانی بالٹی میں بھرا ہوا رکھا ہو، کتنا پاکیزہ پانی ہے، کتنے اس کے فوائد، برکات، فضائل، لیکن اس کے اندر اگر چند قطرے پیشاب کے ڈل جائیں تو ساری بالٹی ناپاک۔ کتنا صاف ستھرا مہنگا دودھ رکھا ہوا ہو، گھی رکھا ہوا ہو، اس کے اندر چند قطرے پیشاب کے ڈل جائیں تو ساری بالٹی، سارا دودھ خراب، ناپاک۔ اسی طرح آپ کے 9 درہم اگرچہ حلال کے ہیں، لیکن یہ حرام اتنی گندی چیز ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، قرآن و سنت کی خلاف ورزی کے ساتھ جو چیز آتی ہے، جو آمدنی ہوتی ہے، جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے یہاں اس قدر ناپاک ہے اور اتنی گری ہوئی اور اتنی بدبودار چیز ہے کہ وہ جہاں شامل ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی لے کر ڈوب جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس 10 درہم کے کپڑے میں سے 1 درہم حرام طریقے سے شامل اگر ہو گیا تو جب تک وہ اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کریں گے اور کوئی نہ نفل قبول کریں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو احیاء العلوم کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب و غریب مقولہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ، تیر کمان، تو تیر کی جو کمان ہوتی ہے وہ ذرا تھوڑی سی جھکاؤ انداز میں ہوتی ہے، تو اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کرتے کرتے رکوع کرتے کرتے تمہیں اتنا لمبا زمانہ ہو جائے، سالہ سال گزر جائے، برسہ برس گزر جائے، تمہیں نمازیں پڑھتے 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 اور رکوع سجدے کرتے کرتے کہ تمہاری گردن اور تمہاری کمر جھک جائے، تم کبڑے ہو جاؤ، اور آگے فرمایا اور روزے رکھتے رکھتے کمان کی تان کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ، روزے رکھتے رکھتے اتنا بدن تمہارا لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے کہ تم کمان کی تان کی طرح بالکل دبلے پتلے اور باریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی اس وقت تک تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تم حرام سے نہ بچ جاؤ۔ اتنا دخل ہے حلال کی کمائی کو اور حلال کے کمانے کو، اور یہ عبادت ہے، صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے۔ اس نماز روزے کا انجام دے لینے سے پہلے جو اور مراحل ہیں، کمانا، کھانا، دنیاوی جو ضروریات ہیں، اس میں ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی عرض کیا گیا تھا کہ اگر ہم انہی کاموں کو جن کو دنیا سمجھ کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر ہم دین کو داخل کر لیں تو وہی کام عبادت بن سکتے ہیں، اور واقعی ہم سے مطالبہ بھی ان کے اندر عبادت ہی کا ہے، ہم سے مطالبہ بھی حلال کمائی کا ہے اور حلال آمدنی کا ہے، حلال ذریعہ اپنانے کا ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے کبڑے ہو جاؤ، روزہ رکھتے رکھتے دبلے پتلے ہو جاؤ، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ تم حرام روزی کو، حرام ذرائع آمدنی کو بند نہ کر دو اور اپنی روزی روٹی میں سے اس کو نکال کر باہر نہ پھینک دو۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، جس شخص نے 1 لقمہ حرام کا کھا لیا 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وہ جسم جو حرام مال سے پروان چڑھتا ہے، حرام ذرائع آمدنی سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تو جنت کے بجائے جہنم اس کا زیادہ مستحق ہے، جہنم کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ حرام مال سے اور حرام طریقے سے اس جسم کی نشو نما ہوئی ہے، اس کو پالا پوسا گیا ہے، تو جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے۔ یہ سخت سخت جملے اور یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتلائی کہ ہم کھانے پینے کو، کاروبار کو، بزنس کو، تجارت کو دنیا سمجھتے ہیں، دنیا نہیں، عبادت ہے۔ اور عبادت کے اندر دیکھا جائے گا کہ آیا وہ ہمارا کام، ہماری وہ عبادت قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مطابق ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر معصیت ہے، گناہ ہے۔ ایسی بے شمار حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ تصور دلایا ہے، یہ ذہن سازی کی ہے کہ چند عبادات کو اور چند کاموں کو کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جب تک دنیا میں آخری سانس رہے گا
اس وقت تک اپنے ایک ایک سانس کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے، یہ عبادت ہی عبادت ہے، ہر موقع پر عبادت ہے۔ ایسے بے شمار اعمال ہیں، بے شمار احادیث اور بھی ہیں جس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا کام ہم صرف چند اعمال کو سمجھتے ہیں، حالانکہ دین تو ایک بہت بڑا شعبہ ہے، دین تو ایک بہت بڑا مکان اور ایک بہت بڑی تعمیر ہے، اور اس کے ذیل میں اس کے ماتحت بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ پھاوڑا چلا رہے ہیں اور بڑی محنت مزدوری، اس کا اندازہ ایسے ہوا کہ خوب پسینے بہ رہے ہیں اور کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، بدن بھی خراب ہو رہا ہے، بڑی محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ تو حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم موجود تھے اور بھی دیگر صحابہ تھے، دیگر ساتھی تھے، تو جب ہم نے ان صحابی کو دیکھا تو ہمیں ان کی جوانی پر، ان کی محنت پر، ان کی اس مزدوری پر، اتنا خون پسینہ بہانے پر بڑا رشک آیا، بڑا بہادر آدمی، اور فرمایا کاش اس کا یہ پسینہ، کاش اس کی یہ محنت، کاش اس کا یہ مجاہدہ، اس کی یہ مشقت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ یہ جملہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، کاش یہ کام اس کا اللہ کے راستے میں ہوتا، اس کا یہ خون پسینہ یہاں دنیا کے کام میں بہنے کے بجائے اللہ کے راستے میں بہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو تائید نہیں فرمائی کہ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو، یہ تو دنیا ہے، اس کے لیے کیا خون پسینہ بہایا جائے، اور واقعی تم صحیح کہتے ہو، تو یہ خون پسینہ تو اللہ کے راستے میں بہانا چاہیے تھا، یہاں غلط بات ہے۔ نہیں، آپ نے فوراً صحابہ کو روکا ٹوکا اور فرمایا ان سے پہلے یہ پوچھو کہ یہ خون پسینہ کیوں بہا رہے ہیں، یہ محنت مزدوری کیوں کر رہے ہیں۔ ان کو بلایا، وہ آئے ہاتھ پیر جھاڑ کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر میرے نفس کا بھی حق ہے، میری ذات کا بھی حق ہے، اور میرے بیوی بچے بھی ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل بھی ہے، میرے والدین بھی ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل بھی ہے، میں اس نیت سے خون پسینہ بہا رہا ہوں۔ اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا، وہ جملے میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے مال کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کاروبار بزنس کرتا ہے حلال طریقے سے، کہ وہ اپنا پیٹ پالے گا، اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالے گا، اپنے والدین کی ضروریات کی تکمیل کرے گا، یا اس سے متعلق جتنے بھی حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں اعزاء اقربا کے اور پڑوسیوں کے، یتیم بیواؤں کے، مسکینوں کے، ان کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی محنت مزدوری کرے گا، کان فی سبیل اللہ، ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس بندے کو کہ جو اس لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، کاروبار بزنس کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالے گا، اپنے والدین کی ضروریات کی تکمیل کرے گا۔ یہ تو ہم نے خواہ اس کے اندر شعبے بنا دیے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ دنیا کا کام ہے۔ شریعت سے لا علمی کی وجہ سے، قرآن و سنت سے ناواقفیت کی وجہ سے، قرآن کھول کر ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کھول کر پڑھیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ دین صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین تو ایک بہت شاندار عمارت ہے، اس کے ماتحت بے شمار چیزیں آتی ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے، ہر کونے پر دین کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اور وہ عبادات کے اندر داخل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس لیے محنت مزدوری کر رہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالے گا، تو یہ تو ایک حق کی ادائیگی کر رہا ہے، یہ تو حقوق العباد ہے، اور اللہ نے اس کے اوپر لگائے ہیں، اللہ نے اس کے ذمے لگائے ہیں۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر یہ حقوق کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ آقا نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں، یہ بھی دین کا راستہ ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے اپنے گھر لوٹا، اور اس حالت میں لوٹا کہ پسینے سے شرابور تھا، محنت مزدوری کر کے بیچارہ رکشہ چلا کر، ٹھیلا چلا کر، اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شام میں اس حال میں گھر میں داخل ہوتا ہے کہ پسینے سے شرابور، کپڑے خراب اور بڑا تھکا ہارا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مشہور روایت معجم طبرانی کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ اس حال میں گھر میں داخل ہوتا ہے کہ اس کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے گھر نہیں جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی نماز کے وقت میں، جی فجر بھی پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، اپنے اپنے وقت پر سارے کام انجام دیے، لیکن دکان بند کر اب گھر جا رہا ہے۔ کس لیے دکان پر آیا تھا؟ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کے کھانے پینے کے جو لوازمات اللہ نے اس کے ذمے لگائے ہیں، دنیا کی جو ضروریات اس کے ذمے لگائی ہے،
وہ اس لیے بیچارہ صبح سے شام تک سردی کے اندر بے آرام، بے سکون اور نہ معلوم کیسے کیسے مراحل میں وہ دکان پر آیا تھا، اپنا گھر چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، اپنے نرم گرم بسترے چھوڑ کر، کس لیے آیا؟ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور اللہ نے اس پر جو حقوق عائد کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس حال میں گھر میں لوٹتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری ناواقفیت ہے قرآن و سنت سے، علم سے، کہ ہم صرف چند اعمال کو دین سمجھ بیٹھے، چند اعمال کو عبادت سمجھ بیٹھے۔ اگر ہم ہر وہ عمل جو دنیا میں کرتے ہیں اگر اس کو قرآن و سنت کے مطابق کریں گے تو وہی دین بھی بن جائے گا، وہی عبادت بھی بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایاک نعبد کے اندر جب ہم اللہ سے عبادت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو تصور یہ نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ ہم آپ ہی کے لیے نماز پڑھیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ آپ کو ایک بہت اچھی بات آج لے کر یہاں سے جانا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے بھی اور ایک ہوتا ہے ہی۔ بھی اور ہی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ آپ یہ سمجھیں نماز ہی عبادت ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بھی اور ہی میں اتنا فرق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس میں جو کام کر رہا ہوں، دین کے جس شعبے سے میں جڑا ہوا ہوں وہ ہی دین ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے دین کی خدمات کیسے کیسے طور و طریقے سے اپنے اپنے انداز پر انجام دے رہے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں، اور ہم یہ سمجھے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، یہ ہی دین ہے۔ ہی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جہالت ہے۔ ہم نے خامخواہ دین کو سکیڑ کر رکھ دیا۔ دین کے تو بہت شعبے ہیں، یہ باہر بیچارے جو محنت مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اگر وہ واقعی اللہ کا خوف و ڈر سامنے رکھ کر حلال طریقے سے اور حلال اسلامی طور و طریقے کے مطابق اگر تجارت کر رہے ہیں تو وہ بھی دین کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہی اور بھی کا فرق اس انسان کے دماغ میں یہ آ گیا کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، باقی سب غلط کر رہے ہیں، تو وہ شیطان کے سائے میں گزر رہا ہے۔ اور یہ کہے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں اور لوگ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، یہ بات صحیح ہے کہ بھئی یہ بھی ایک شعبہ ہے، وہ بھی ایک شعبہ ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہی عبادت ہے، سب کو یہی طریقہ اپنانا چاہیے عبادت کا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور آج اسی کی وجہ سے بڑے فتنے امت میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جس کو بھی دیکھو وہ کہتا ہے بس میں ہی صحیح کر رہا ہوں، میں ہی صحیح طریقے پر دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں ہی صحیح طریقے پر یہ کام انجام دے رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ ہاں بھی کہیے کہ میں بھی جو کام کر رہا ہوں یہ بھی دین ہے، یہ ہی دین نہیں ہے۔ آپ کو تو ابھی معلوم بھی نہیں کہ دین کیا کیا ہے، بھی آپ کو میں نے یہ دو چار باتیں بتلائی، آپ کو معلوم ہوا کہ دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محنت مزدوری اور یہ دن بھر اپنے آپ کو تھکانا، ہرانا، خون پسینے میں مبتلا کرنا یہ دنیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دین ہے۔ یہ آدمی جو بیچارہ صبح کو اپنے گھر سے نکلا ہے، یہ یہاں سے دکان پر گیا، جتنے وقت دکان پر رہا، پھر وہاں سے گھر آیا، یہ سب اللہ کا راستہ ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے اللہ کا راستہ ہے۔ اب آج کسے سمجھائیں، کیسے سمجھائیں، صحیح بات کس تک پہنچائے؟ وہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بار بار یاد آتی ہے اور دل کو تسلی بھی ملتی ہے۔ وہ حضرات صحابہ کے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت سی حدیثیں تو وہ ہے جو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں اور تم نے مجھ سے سنی ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 5374 حدیثیں، سب سے بڑے راوی اسلام کے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اور کیا فرماتے تھے، بہت سی حدیثیں ایسے بھی ہیں جو میں جان بوجھ کر بیان نہیں کرتا، اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو لوگ میری گردن اڑا دیں۔ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں، پتہ چلا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کی سمجھ سے اوپر ہوتی ہیں، لوگوں کا دماغ، دل، سمجھ، علم اس کو متحمل، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، نہیں سمجھیں گے تو پھر فتنہ ہوگا، لڑائی ہوگی، اختلافات ہوں گے۔ اور وہ مشہور حدیث جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ بھی بڑی تسلی بخشتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یأتی علی الناس زمان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل۔ دین پر چلنا کیا مطلب؟ دین بیان کرنا، دین کی بات کرنا، دین سمجھنا، دین سمجھانا، دین سنانا، سب اس کے اندر داخل ہے۔ کیا فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، دین پر اگر کوئی بیچارہ چلنا بھی چاہے گا تو اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے لینا مشکل ہوتا ہے۔ آگ کا انگارہ لینا کوئی آسان ہے؟ ہلکی سی انگلی لگ جائے تو راتوں کی نیند بھاگ جاتی ہے، دن کا سکون بھاگ جاتا ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں کہ جتنا مشکل ہاتھ میں انگارہ لینا ہے آگ کا، اتنا ہی مشکل دین پر چلنا ہو جائے گا اور دین کو بیان کرنا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ہمیں کوئی بھی دین کا کام ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ وہی کم، کیف، عین، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ تین چیزیں اگر ہمیں ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارا وہ کام عبادت ہوگا، اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ کتنے کام ایسے ہم جو دین سمجھ کر کرتے ہیں لیکن وہ چونکہ کم، کیف، عین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس معنی کر اس کے اندر کوئی لذت، کوئی حلاوت، اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، ویسے تو جمعے کے دن کے بڑے مبارک اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے، اور خاص طور پر حدیث شریف کے اندر عصر کی نماز کے بعد درود شریف کی ایک خاص فضیلت آئی ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی بڑی عجیب و غریب بات آج ہی میرے ساتھ پیش آئی کہ میں عصر کے بعد تعلیم کرتا ہوں کتاب کی، لیکن آج میں نے تعلیم نہیں کی، اور جمعے کو میں کرتا بھی نہیں کیونکہ وہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اور لوگ بھی بیچارے پڑھتے ہیں، وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اگر کتاب بھی پڑھی جائے تو وہ کتاب سن کر پھر اٹھ جاتے ہیں، ہم کیوں خواہ کسی کے عمل کے ضائع ہونے کا ذریعہ بنے؟ تو اس لیے جمعے کو ہم نے سوچا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ روز تو ہم دین سیکھتے ہی ہیں، آج کا دن عمل ہی کا صحیح، عمل کب ہوگا؟ روز اگر سکھاتے ہی رہیں گے، سناتے ہی رہیں گے تو عمل کب ہوگا؟ تو جمعے کے دن عمل کا صحیح کہ حدیث شریف میں آیا 80 مرتبہ درود شریف پڑھو اور بڑے فضائل لے کر جاؤ۔ تو آج میں نے کتاب نہیں پڑھی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کتاب میں پڑھ دوں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ شاید امام صاحب کو کوئی عذر ہے، میں پڑھ دوں۔ میں نے ان سے کہا میں آپ سے بعد میں بات کروں گا کہ میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اب اللہ کی بات، توفیق کی بات ہے یا عجیب بات ہے کہ وہ پھر اور نماز میں نظر نہیں آئے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ شاید یہ ایسا عمل ہے کہ اگر ایک دن چھوٹ جائے تو گویا گناہ ہو گیا، یہ ضروری عمل ہے، کرنا ہی ہے۔ اب ان بیچاروں کو کون بتائے؟ کم، کیف، عین، عصر کے بعد کا عمل شریعت کا دیا ہوا ہے۔ ہم جو روزانہ تعلیم کرتے ہیں وہ ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا اور اہل اللہ کا سوچا سمجھا ہوا، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈلا ہوا ایک عمل ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ وقت عصر کی نماز کے بعد کا اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہوئے 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ وہی کم، کیف، عین، کب؟ عصر کی نماز کے بعد۔ کتنا؟ 80 مرتبہ۔ کیسے؟ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے۔ آپ اس بات کو نوٹ رکھیں اور ہر جگہ اس کو آزما کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ہوگی۔ کسی بھی کام کے اندر عبادت دیکھنی ہو، عبادت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کم، عربی کا لفظ ہے کم، مطلب کتنا، تو اب بتایا 80 مرتبہ۔ کیف، کیسے؟ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے۔ کب؟ عصر کی نماز کے بعد۔ یہ دیکھو درود شریف کے عمل میں بھی تینوں چیزیں پائی جا رہی تو عبادت ہے، کوئی ایک چیز بھی اگر فوت ہو گئی تو عبادت سے خارج، چاہے وہ عمل کتنا ہی مبارک کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس نظریے کو اپنا قائم رکھے کہ کون سا کام عبادت ہے، کون سا غیر عبادت ہے، وہی کام انجام دے جو عبادت ہے۔ کوئی عمل دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے، قرآن و سنت کے ترازو میں تولنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عمل ہے ہی نہیں۔ ہم تو اس کو عبادت سمجھ کر ایک زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ تو عبادت ہی نہیں ہے، ہماری محنت بیکار ہوئی، ہمارا وہ اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ عبادت کون سا عمل ہے کون سا نہیں، ہمیں نہیں معلوم، ناواقفیت کی وجہ سے ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے علم حاصل نہیں کیا، تو ہمارا اس میں قصور ہے، اور ہم جھوٹ اللہ کو روز کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی بات کو اوپر سے جواب آتا ہے کہ ہماری عبادت کہاں کرتے ہو۔ اس لیے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، امت پر دن بدن مشقتیں بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جا رہے ہیں، اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اور اوراد و وظائف بھی ہو رہے ہیں، بڑی اس کے لیے ظاہری اسباب کے تحت کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ جھوٹ چونکہ ہماری طرف سے آ رہا ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ عبادت تو نہیں کر رہے ہیں، ہم نے صرف نماز روزے کو عبادت سمجھ لیا، اور اخلاق، معاشرت، معاملات، کاروبار، تجارت، اس کو دین سے بالکل نکال کر باہر پھینک دیا، حالانکہ وہ دین کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں گے جب قرآن کریم کی آگے آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس میں مستقل عنوانات آپ کو ملیں گے جو اخلاق سے متعلق ہیں، معاشرت سے متعلق ہے،
معاملات سے متعلق ہے، کاروبار سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو دینی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنا ہر ایک عمل جانچنے کی، پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔